بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں نصیحت نمبر 37 آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ریاکاری سے بچنا۔ حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اپنی خشیت الہی کو لوگوں کے سامنے اس وجہ سے ظاہر نہ کرو کہ لوگ تیری عزت کریں جبکہ تیرا دل گناہ گار ہو۔ اس جگہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو ریاکاری سے پاک رہنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب بھی کوئی کام کرو تو اس میں ریاکاری نہ کرو۔ ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ دکھلاوا، یعنی آپ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی بندہ اس کو دیکھے تو وہ اور زیادہ لمبی نماز پڑھنا شروع کر دے، یعنی اپنے خشوع و خضوع کو زیادہ لمبا کر دے، قرات لمبی شروع کر دے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے اور فلاں بندہ مجھے نمازی کہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ صدقہ دے رہا ہے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی بندہ مثال کے طور پر 5 روپے دیتا ہے تو اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں تو وہ زیادہ صدقہ دے، تو اس کو کہتے ہیں ریاکاری، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے بندہ عمل کرے۔ کیونکہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو اس وجہ سے بھی یہ نصیحت کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک اصغر سے بچو، یعنی چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا شرک کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری کرنا، کیونکہ جب بندہ کسی کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ اور اپنا حساب ان لوگوں کے سامنے پیش کرو جن کو تم دکھلایا کرتے تھے، یعنی فلاں فلاں بندے کو تم دکھلاتے تھے، اب جاؤ اور ان سے ہی اپنا حساب کتاب لو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا قیامت کے دن۔ ایک کہا جائے گا کہ اے ریاکار، اے دھوکے باز، اے نقصان اٹھانے والے اور اے نافرمان، کیونکہ نافرمان وہی ہوتا ہے، یعنی ریاکار ہمیشہ نافرمان رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 3 علامات ہیں۔ جب وہ تنہا ہوگا تو سستی کرے گا، اور جب لوگوں کے سامنے ہوگا تو چست و چالاک ہوگا، اور جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرے گا، اور جب اس کی مذمت کی جائے تو کم عمل کرے گا، یعنی عمل میں کوتاہی کرے گا۔ کیونکہ جو پہلی انہوں نے علامت بتائی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو چست رہے گا لیکن تنہائی میں سستی کرے گا، یعنی جب اس کو کوئی بندہ نہیں دیکھے گا تو وہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، اور جب اس کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو زیادہ چست و چالاک یعنی زیادہ عمل کرے گا، اور اگر اس کی کوئی تعریف کر دے، یعنی تم بہت اچھی نماز پڑھے یا کوئی بھی مثال لے لے تو وہ اور زیادہ عمل کرے گا، اگر اس کی کوئی مذمت کر دیں تو وہ اس عمل کو چھوڑ جائے گا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ریاکاری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی صدقہ خیرات کرتا ہے تو فوراً اس کی فوٹو لے کر فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دو، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ پوشیدہ جس کو کہتے ہیں خیرات کریں، نہ کہ ریاکاری کے زمرے میں آنے والی چیزوں پر توجہ دیں۔ تو بہترین عمل یہی ہے کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور اس سے سبق بھی یہی ملتا ہے کہ جب تنہا ہو تو زیادہ عبادت کریں، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔